عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تقوی نام ہے گناہوں کے چھوڑ دینے کا۔ دنیا میں جتنی بھی تباہی مچی ہوئی ہے، مسلمانوں پر جتنے حالات آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہے تمہارے گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ بزرگان دین نے گناہ کے تقریباً 70 دنیاوی نقصانات بیان کیے۔ ایک نقصان یہ بیان کیا کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق چھین لیتے ہیں، نمازوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ مسجد سے جو ہے گھر بہت قریب ہوتا ہے، آدمی اذان سنتا ہے، اقامت کی آواز بھی اس کے کانوں میں پہنچتی ہے، لوگوں کو مسجد میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حافظ قرآن ہے، مہینہ گزر جاتا ہے بلکہ سال گزر جاتا ہے، لیکن قرآن شریف کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے بڑے حضرت جی سے کہ حضرت مدرسے سے فارغ ہو کر 9 سال ہوئے لیکن قرآن شریف کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کے دروازے اس پر بند کر دیتے ہیں۔ فجر کی نماز اکثر لوگوں کی قضا ہو جاتی ہے۔ کیوں قضا ہوتی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ آدمی رات میں موبائل میں اللہ کی نافرمانی کر کے سوتا ہے، اس لیے صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ آج لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں پیتے ہیں، جس کے ساتھ میں چاہتے ہیں رات گزارتے ہیں، لیکن دل میں سکون نہیں ہوتا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 40-50 سال پہلے، امریکہ کے 80% لوگ جو ہے نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں۔ تو جس قدر آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس قدر جو ہے اس کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون پیدا کرتے ہیں، اس کو زندگی کا سکون نصیب ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ آج ہر آدمی رزق کے لیے پریشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، بلا شبہ آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بڑی دکان ہے لیکن کوئی گاہک ہی نہیں آتے، یا گاہک تو آتے ہیں، مال بھی سیل ہوتا ہے لیکن ادھار لوگ لے کر چلے جاتے ہیں، پیسہ ہی نہیں دیتے۔ کہتے ہیں پہلے تو مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے، مٹی سونا بن جاتی تھی، اب جو ہے سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا مٹی بن جاتا ہے، لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا۔ تو ہمارے حضرت فرماتے کسی نے کچھ نہیں کیا بھائی، آپ کے اعمالوں نے کیا ہے، آپ کے گناہوں نے رزق کو روک دیا ہے۔ آپ جو ہے گناہ چھوڑ دیجئے، اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی عطا کریں گے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اتق اللہ فما رأیت تقیا محتاجا، تقوی اختیار کرو، گناہ کرنا چھوڑ دو، میں نے کسی متقی اور پرہیزگار کو تنگ دست نہیں دیکھا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کی باتوں کی تاثیر ختم ہو جاتی۔ آج بہت بڑے بڑے مقررین ہیں لیکن ان کے بیانوں سے صرف کان لذت محسوس کرتے ہیں
لوگ ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے چھوڑ دیتے، عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی باتوں کی تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح علماء کرام نے، بزرگان دین نے دنیاوی گناہ کے 70 دنیاوی نقصانات بیان کیے ہیں۔ تب گناہ ہم کیسے چھوڑیں؟ تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے، الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت مؤثر ہوتی ہے۔ آدمی جس کے پاس ہی بیٹھے گا یا تو اس سے متاثر ہوگا یا اس کو متاثر کرے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی جو ہے کسی کی صحبت میں بیٹھے اور اس پر اس کا اثر نہ ہو۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے تو صحابہ بن گئے۔ امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ تمام اولیاء کرام مل کر بھی جو ہے ایک ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کو جو یہ مقام ملا ہے، کیوں ملا ہے؟ صحبت کی وجہ سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحبت بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ بزرگوں سے تعلق قائم کیے بغیر اپنی محبت، اپنا تعلق نہیں دیتے۔ جس کو بھی کچھ ملا ہے بزرگوں کی صحبت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے ملا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو انسان برف والے علاقے میں رہتا ہے، ٹھنڈے علاقے میں رہتا ہے، اس کے مزاج میں بھی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جو گرم علاقے میں رہتا ہے اس کی مزاج میں گرمی ہوتی ہے۔ جو آدمی اونٹ چراتا ہے، اونٹ پالتا ہے، اس کی مزاج میں ضد ہوتی ہے، اس لیے کہ اونٹ ضدی ہوتا ہے۔ اور جو آدمی گھوڑے پالتا ہے تو اس کی مزاج میں بہادری ہوتی ہے، اس لیے کہ گھوڑا بہادر ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں جنگوں میں گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ جو لوگ بکریاں چراتے ہیں ان کی مزاج میں عاجزی انکساری ہوتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے بکریاں چروائی۔ تو حضرت فرماتے جب مادی چیزوں کی صحبت میں تاثیر ہے، جانوروں کی صحبت کا اثر پڑتا ہے، تو اگر کوئی انسان کسی اچھے انسان کی صحبت میں رہیں گا تو اس میں تبدیلی کیوں پیدا نہیں ہوں گی؟ تو اس لیے صحبت کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے، صحبت اور ماحول۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے 50 سال محتمم رہے، حضرت فرماتے کہ میری عمر 8 سال تھی، میں چھوٹا بچہ تھا، تو اپنے والد صاحب کے ساتھ میں گنگو گیا، جہاں پر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے علماء دیوبند میں سب سے بڑے تھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ، ان سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ اسم ذات یعنی لفظ اللہ کا ورد کرتے تھے۔ کتنے بار بھائی؟ 1.25 لاکھ۔ اللہ اللہ۔ اور صرف حضرت کا یہی کام نہیں تھا کہ بس تسبیح لے کر بیٹھے ہیں، سیاہ ستہ حضرت اکیلے پڑھاتے تھے، اور خطوط آتے تھے مریدین کے، ہر ایک کو جواب بھی دیتے تھے، تصنیفی تعلیفی کام بھی چلتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے مریدین کو بھی وقت دیتے تھے۔ تو حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے گنگو گئے تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ کو گنگو کی خانقاہ کی دور و دیوار سے اللہ اللہ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ گنگو کی خانقاہ کے قریب میں ایک تالاب تھا، تو تقریباً 55 یا 60 دھوبی گنگو کے وہ کپڑے دھونے کے لیے تالاب جاتے تھے۔ وہ تختہ ہوتا تھا، تختے پر جو ہے وہ کپڑا پٹکتے تھے، تو جب اس کے اوپر وہ کپڑا پٹکتے تھے تو اللہ کی ضرب لگاتے تھے، اللہ 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 یا الا اللہ الا اللہ۔ تب 60 دھوبی جو ہے تالاب کے کنارے جو ہے الا اللہ کی ضرب لگاتے تھے، تو وہ پورا تالاب اور اس کے ارد گرد کا ماحول اللہ کے نام سے گونجتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ حضرت کی خانقاہ میں ذکر ہو رہا ہے۔
حالانکہ خانقاہ میں اس وقت ذکر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ جو ہے دھوبی کپڑا دھوتے دھوتے جو ہے ذکر کرتے تھے۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ جو دھوبی اللہ کا ذکر کرتے تھے کپڑا دھوتے ہوئے، وہ اس لیے کرتے تھے کہ اصل میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر ذکر کا بہت زیادہ غلبہ تھا، ان کے مریدین پر بھی ذکر کا بہت زیادہ غلبہ تھا، خانقاہ میں ذکر ہوتا تھا تو اس ماحول کا اثر جو ہے دھوبیوں پر بھی پڑتا تھا اور وہ بھی جو ہے اللہ اللہ کرتے تھے۔ تو ماحول کا اثر پڑتا ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ پھر حضرت فرماتے 1 سال کے بعد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو دیوبند سے ہمارے والد صاحب اور بھی اساتذہ کرام گئے، تو میں بھی ان کے ساتھ میں ہوا، چھوٹا سا بچہ تھا، 9 سال میری عمر تھی۔ تو جیسے ہی ہم خانقاہ میں پہنچے تو میں جو ہے اپنے والد صاحب سے کہنے لگا، ابو جی کیا بات ہے، پچھلے سال ہم یہاں آئے تھے تو دیواروں سے اللہ اللہ کی آواز سنائی دیتی تھی، اور اب جو ہے خانقاہ سونی سونی معلوم ہوتی ہے، خانقاہ سے جو ہے اللہ اللہ کی آواز نہیں آ رہی ہے، ادھر سے بھی اللہ اللہ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو جتنے اکابرین وہاں موجود تھے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا دیکھو حضرت چلے گئے، ساری روحانیت اٹھ گئی، ایک بچے نے اس کو محسوس کر لیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ نیک ماحول میں رہیں گے، اللہ والوں کی تربیت میں رہیں گے، تو آپ پر جو ہے یقیناً اچھے اثرات پڑیں گے اور آپ کے دل میں جو نیکی کے جذبات پیدا ہوگے۔ ہمارے بڑے حضرت جی کیسے واقعات سناتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ سلسلے میں بیعت ہوئے جن کے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 لڑکیوں سے ناجائز تعلقات تھے، وہ سلسلے میں داخل ہو گئے، بیعت ہو گئے، تو ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے مدرسے میں داخلہ لے لیا، عالم بن رہے، تہجد گزار بن گئے، اللہ اللہ کرنے والے بن گئے۔ تو اس لیے بھائی اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا چاہیے، اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے سے نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یا کم از کم اس کو اتنا احساس ہوتا ہے، گناہ ہونے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اگر آدمی کو گناہ ہونے کے بعد احساس ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو اس کو توبہ کی ایک نہ ایک دن توفیق ہوگی۔ اسی طرح جب آدمی بڑوں سے تعلق قائم کرتا ہے تو بڑوں کی دعاؤں میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ والوں کی دعاؤں میں بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ دور بیٹھا کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے، میں ڈوبتا ہوں مگر سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ اور اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے۔ یہ بات کئی بزرگوں نے لکھی ہے، ہم رجال اللہ یشقی جلیسہم، اللہ والے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے مرید تھے، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو بیٹے بیٹیاں کلمے کی تلقین کر رہے تھے، کلمہ ہی نہیں پڑھتے تھے وہ، تو وہ سب رونے لگے کہ زندگی بھر دیندار رہے والد صاحب اور بغیر کلمے کی دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو ان کی بیٹی نے دیکھا کہ روح نکلنا شروع ہو گئی، پاؤں کی طرف سے گھٹنے تک پہنچ گئی۔ تو بیٹے کو یاد آیا کہ والد صاحب تو حضرت پیر صاحب سے بیٹھے، تو انہوں نے بلند آواز سے واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگی، اللہ ہمارے والد صاحب تو اتنے بڑے شیخ سے بیعت ہے اور یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اے اللہ اگر یہ سلسلہ آپ کے یہاں قبول ہے تو اس کی برکت سے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے الفاظ ابھی ختم بھی نہیں ہوئے تھے اور روح گھٹنے تک پہنچ چکی تھی، ان کے والد صاحب کے ہونٹوں نے حرکت کرنا شروع کی، 5 مرتبہ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، اس کے بعد ان کی روح قبض ہوئی۔ تو میرے بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے، ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو، ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اور بعض تو ایسے بھی واقعات ہیں کہ وہ بیعت ہو گئے اور نیکیاں بھی نہیں کی، گناہوں میں غفلت میں زندگی گزری، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا تو کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق کی برکت تھا، حضرت تھانوی سے تعلق تھا، اس کی برکت سے اللہ نے مغفرت کر دی۔ ایک حدیث پاک مسلم شریف کی روایت ہے، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ جن لوگوں کے ساتھ میں ہم نے حج کیا تھا
اور جن لوگوں کے ساتھ میں ہم نے روزہ افطار کیا تھا وہ ہمیں جنت میں نظر نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے. تو جنتی کہے گے یا اللہ ان کے بغیر ہمیں جنت میں اچھا نہیں لگتا، آپ جو ہے ان کو جہنم سے آزاد کر دیجیے. تو روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیوں کی سفارش کو قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ اور ان کی سفارش کر کے انہیں جنت لے کر آؤ. تو جائیں گے اور ان کی سفارش کر کے جنت لے کر آئیں گے. میرے بھائیو، غور کرنے کا مقام ہے. ادنا سی صحبت اٹھائی، حج کیا صرف ساتھ میں، اس میں تو کتنے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جن سے کوئی جان پہچان بھی نہیں ہوتی. آدمی جو ہے روزہ افطار کرتا ہے، کتنی بار ایسا ہوتا ہے کوئی جان پہچان نہیں ہوتی، لیکن تھوڑی دیر جو ہے ایک نیک آدمی کی صحبت میں رہے، اتنی سی صحبت کی وجہ سے بھی جو ہے کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کو جنت میں پہنچا رہے. تو اسی وجہ سے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا دل خوش رکھتے، ان پر خدا کا فضل ہو ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں، دین بھی عطا کرتے، دنیا بھی عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اللہ والوں سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کرام کو اور خاص طور سے اپنے معاصرین کو نصیحت کرنا یہ اچھا نہیں لگتا، تو انہیں زبردستی بٹھا دیے. میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، اگر کچھ غلطی ہوئی تو آپ اس کو درگزر کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالم